إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. سورہ شورى کی آیت 13 سے 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے. جب سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے اسی وقت سے اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. کہ دنیا کے اندر جو اس کے زندگی کے مسائل ہے ان مسائل کو یہ کس طرح سے حل کرے گا. یعنی مسائل سے مراد اس کی جو فقہی مسائل ہے، دینی مسائل ہے، کیونکہ زندگی کے جو ضروریات تھے وہ تو اللہ رب العزت نے اس کا پورا انتظام کر دیا. زمین میں جو کچھ ہے وہ اس انسان کے لیے ہے. اب اس کی روحانی زندگی کے لیے بھی رزق کا انتظام کرنا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بھی اس کا حل کر دیا. اپنے رسولوں کا سلسلہ اللہ نے انسانوں میں جاری فرمایا اور وحی کے ذریعے اس رسول کو اللہ رب العزت نے وہ قانون، ہدایات اور احکامات دے دیے جن ہدایات اور احکامات اور قوانین پر عمل کر کے یہ انسان دنیا میں چین اور سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے یہ مضمون ذکر فرمایا ہے اور یہاں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 123 کے اندر اللہ فرماتا ہے
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعضكم عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ محترمہ، ان دونوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ اس جنت سے تم اب باہر نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، لیکن ساتھ میں خبردار کر دیا کہ دیکھو اس زمین پہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور اس کا پیمانہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مقرر کر دیا۔ جو اللہ کا دوست ہوگا وہ تمہارا دوست ہوگا، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ جو شیطان کا دوست ہوگا وہ تمہارا دشمن ہوگا، اور جو شیطان کا دشمن ہوگا وہ تمہارا دوست ہوگا۔ تو اصل دشمنی جو دنیا کے اندر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جائیداد کی جنگ، دولت کی جنگ، حسب یا نسب کی جنگ، زبان کی جنگ، قومیت کی جنگ، لسانیت کی جنگ۔ اصل جنگ جو دنیا کے اندر ہے وہ ہے توحید اور شرک کی جنگ، وہ ہے نیکی اور برائی کی جنگ۔ وہ جنگ اصل میں اللہ اور شیطان کی جنگ ہے۔ یہ اصل جنگ ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور کچھ شیطان کے راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں انہیں مومنین کہا جاتا ہے، اور جو شیطان کے راہ میں لڑتے ہیں وہ کافر، مشرک، فاجر، فاسق اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ تو ان ہدایات کے ساتھ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب میرے طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس تو یہ سن لو، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو کوئی میرے ہدایات، میرے احکامات کی پیروی کرے گا، فلا یضل، وہ کسی بھی معاملے کے اندر بھٹکے گا نہیں، ولا یشقی، اور نہ اس پہ کسی قسم کی پھر پریشانی ہوگی اگر وہ میرے ہدایات کی پیروی کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور میرے ذکر، میری کتاب، میرے ہدایات سے جو کوئی اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، لاپرواہی کرے گا، غفلت برتے گا، تو وہ یہ سن لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کی جو معیشت ہے، معیشت کہتے ہیں گزران زندگی کو، جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے جتنے بھی گزر بسر ہوتے ہیں، اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس کو معیشت کہتے ہیں۔
تو ان کی معیشت اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے میں تنگ کر دوں گا، پریشان کر دوں گا۔ یہ پہلے دن سے اللہ رب العزت نے کہہ دیا تھا۔ دنیا کے اندر اصل جنگ بھی یہی ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور اس کے مقابلے میں ہے مخلوق کی کتابیں۔ ایک ہے اللہ کا رسول اور اس کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے لیڈر۔ جس طرح اللہ کی الوہیت حق ہے اور اس کی الوہیت ربوبیت کے اندر کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اس کے احکامات کے اندر بھی، اس کی شریعت کے اندر، اس کے دین کے اندر، اس کے قوانین کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ فرمایا فیصلہ اور حکم وہ صرف اللہ ہی کا ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چلے گا، نہیں مانا جائے گا۔ اور ایسا ہر حکم جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہو، ایسی ہر وہ شریعت جو اللہ کے شریعت کے مقابلے میں ہو، ایسی ہر وہ ہدایت جو اللہ کے ہدایت کے مقابلے میں ہو، ایسی ہر وہ کتاب جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ہو، ایسا ہر وہ لیڈر جو اللہ کے منتخب کیے ہوئے رسول اور لیڈر کے مقابلے میں ہو، اسے قرآن مجید نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ۔ جو اللہ کی اس کتاب ہدایت کے احکامات اور فیصلوں کو من و عن تسلیم نہ کرے، بغیر کسی حرج کے اور پورا نہ مانے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کافر ہے۔ سورۃ شورى کی آیات اور اسی طرح اس مضمون کو اس سے پہلے اس کے بعد سورہ الزخرف کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور کئی صورتوں کے اندر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے، کیونکہ بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو مختلف صورتوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ اصل جنگ کیا تھی دنیا کے اندر۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 170 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم پیروی کریں گے ان ہدایات، احکامات، رسومات کی، اس دین کی جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔
اگرچہ ان کے بڑے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا عقل نہ رکھتے ہو، سمجھ نہ رکھتے ہو، اور نہ اللہ کی کتاب کی ہدایت جو ہے ان کے پاس ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ جو اہم مسئلہ تھا وہ اللہ رب العزت نے حل فرما دیا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر، کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ وہ اپنے بنائے ہوئے دین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مجید کے اندر ان کو جواب دیا ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ سورہ انعام اور اس کے علاوہ بھی اس مضمون کو اللہ نے دوسری صورتوں کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ ان سے کہو کہ ہدایت جو ہے وہ اصل اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور سورۃ الزخرف کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیونکہ ہدایت کے لیے تو آسمان سے کتاب آتی ہے، زمین پہ وہ لکھی نہیں جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ایسے لوگوں کے لیے تو ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب نازل نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو علم بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ سمجھتے بھی ہے اس بات کو، کتاب تو ایک ہی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اور ہر دور کے اندر وہ ایک ہی کتاب ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ نے ان کو توریت عطا فرمائی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام آیا تو اس کو انجیل عطا کر دی، لیکن چونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہوتا ہے، اس لیے ہر کتاب جو نازل ہوتی ہے ما سابقہ کتابوں کے اندر، اس کتاب میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے مصدقا لما بین یدی، کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے اللہ کے طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انجیل کے ساتھ ساتھ توریت کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ علم دے دیا تھا۔ اس کے بعد قرآن کا نزول اللہ رب العزت نے کیا ہے، تو قرآن میں بھی اللہ نے یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ یہ کتاب ما سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب اس وقت توریت اور انجیل جو کتابیں ہیں اس پر ہم اس لیے عمل نہیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کتابوں کے اندر اہل کتاب نے جو ہے تحریف کی تھی، لفظی تحریف، تو اس تحریف کی وجہ سے چونکہ وہ کتابیں اس میں ملاوٹ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرما کے جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی اس کتاب کے اندر اللہ نے بیان کر دیا، اور مزید جو ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے بیان کر دی۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ان کو میں نے کتاب دی تھی اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ یہ اس کتاب کے اوپر عمل پیرا ہے، اس کتاب کے اوپر یہ امساک کیے ہوئے ہیں، اس کتاب کے اوپر انہوں نے
ہاتھ لگائے ہوئے ہیں اور اس کو پکڑا ہوا ہے۔ بل قالوا، بلکہ اللہ بیان فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے بڑوں کو ایک امت پر، ایک ملت پر، ایک دین پر، ایک جماعت پر پایا تھا، اور ہم انہی کے نقش قدم کے اوپر جو ہے محتدون چلے آ رہے ہیں، ان کے ہدایات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کسی قریہ کے اندر، کسی بستی اور شہر کے اندر ہم نے کوئی نذیر، کوئی رسول نہیں بھیجا ہے، لیکن جب بھی بھیجا ہے الا قال مترفوہا، تو وہاں کے جو وہ لوگ تھے جو وہاں کے رہنے والے اور کھانے پینے والے لوگ تھے، اثر وسوخ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایک امت پہ پایا ہے اور انہی کے نقش قدم کی ہم اقتداء کرتے ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، وہ ہمارے مقتدا تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی یہ الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا رسول انہیں کیا جواب دے رہا ہے۔ فرمایا، قال، کہا اللہ کے رسول نے، اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں آیا ہوں زیادہ ہدایت پر، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس دین سے جس دین پہ تم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں، کیونکہ ہر دور کے اندر آپ دیکھیں جتنا بھی ملاوٹی دین ہوتا ہے، رسول کے جانے کے بعد جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ 100% ملاوٹی دین کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ 100% ملاوٹی دین نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بعض چیزیں جو ہے وہ اپنے طرف سے داخل کر دیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہے جو اللہ اور رسول نے ان کو دی ہوتی ہے، اس طرح وہ ایک بناوٹی دین جو ہے تیار کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دیکھیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو جو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ لگا ہے ان کو، کس چیز کی وجہ سے، ما اس چیز کی وجہ سے، کانوا یفترون، جو انہوں نے خود سے دین میں بنایا تھا۔ تو ایک تو وہ دین تھا جو اللہ کا دین تھا، سچا دین تھا، حق دین تھا، لیکن اس دین کے اندر جو انہوں نے اپنے طرف سے ملاوٹ کی ہے، اس دین کی وجہ سے ان کو دھوکہ لگا ہے۔ تو اللہ کا نبی جب ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ چیز جو دین تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہارے بڑوں سے تمہیں ملا ہے، تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملا ہے، تمہارے مولوی اور پیروں سے تمہیں ملا ہے، میں جو دین تمہارے پاس لایا ہوں، میں جو کتاب تمہارے پاس لایا ہوں، اس بات کو تو تم تسلیم کرو نا کہ یہ اہدا، زیادہ ہدایت والی کتاب ہے۔ یہ کس چیز سے؟ اس کتاب سے یا اس دین سے جس کے اوپر تم نے اپنے بڑوں کو جو ہے وہ پایا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ دیکھیں آج بھی جس طرح ان لوگوں نے جواب دیا تھا، قالو، انہوں نے کہا جواب میں، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو ہدایت تم ہمارے پاس لے کے آئے ہو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم اس کے کافر ہیں، ہم یہ نہیں مانتے۔ کافر کہتے ہیں نہ ماننے والا، جو نہ ماننے والا ہوتا ہے اس کو عربی میں کافر کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ کافر کو کچھ گالی سمجھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا حکم نہیں مانے گا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپ تو کافر ہو گئے تو آپ سے لڑنا شروع ہوگا۔ حالانکہ کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہ جو دین جو کتاب تم لے کے آئے ہو ہمارے پاس، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جس طرح قرآن مجید نے ان لوگوں سے کہا اور ان لوگوں نے جواب دیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کہ آیت نمبر 170 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہی مضمون سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 کے اندر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی رسول کی سنت کی طرف آؤ۔ قالوا، یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے بس وہ کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اور سورۃ لقمان کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر بھی یہی مضمون اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر جو الفاظ ہے، قرآن مجید کیا فرماتا ہے آیت 171 کے اندر؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب کے انکاری ہے، نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو، اور مثال اس شخص کی جو اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلا رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بلا رہا ہے۔ ان کی مثال اللہ رب العزت نے ایک چرواہے اور اس کے ریوڑ سے دی ہے۔ کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس نبی کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے ریوڑ کے، کہ وہ اپنے ریوڑ کے اندر جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہے ان کو جب وہ آواز لگاتا ہے تو وہ بھیڑ بکریاں کیا کرتی ہے؟ عین نون قاف، اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی وہ جو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کو آواز دی جا رہی ہے لیکن وہ آواز کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ الا دعاء و نداء، بس اس کے سامنے تو ایک پکار ہے، ایک آواز ہے جو کانوں میں اس کے لگ رہی ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کی حالت ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ قرآن کے طرف بلانے والا ان کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ سمن بکمن عمیون، یہ کانوں سے بہرے ہیں، زبانوں سے گنگے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں۔ فرمایا فہم لا یعقلون، یہ ذرہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اپنے نبی سے، اور اس کے اندر تسلی بھی ہے۔ فرمایا ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، جن کو آپ قرآن سنا رہے ہیں، جن کو آپ جنتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرا رہے ہیں، جن کی آپ خیرخواہی کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے کہ ان کی اکثریت یہ سنتی ہے اور یہ سمجھتی ہے بات کو؟
فرمایا انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور سے بھی زیادہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ جانور کی اللہ نے مثال دی ہے، جانوروں کی اللہ نے مثالیں دی اپنی کتاب کے اندر، جیسے سورہ عادیات کے اندر ایک گھوڑے کی مثال اللہ نے دی ہے، اور اس کے وفا کی داستان اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سنائی ہے کہ ایک گھوڑا جس کو مالک کھلاتا پلاتا ہے، پالتا ہے، اس میں کتنی وفا ہوتی ہے کہ اب رات اندھیری ہے، اب سورج نکلا ہی نہیں ہے، اور اس وقت وہ اس کے پیٹھ پہ، اس کے کمر پہ بیٹھتا ہے، اور لگام جب اس کو دیتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ گھوڑا دوڑتا ہے کہ اس کے پاؤں سے چنگاریاں اڑتی ہے، اور اس مالک کے کہنے پر وہ لشکر کے بیچ میں چلا جاتا ہے، اسے تیر لگے، اسے گولیاں لگے، اسے خنجر لگے، اسے تلوار لگے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مالک کا حکم ہے۔ اتنی وفا اس جانور کے اندر ہے، بل ہم اضل سبیلا، لیکن یہ انسان اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، اتنی وفا بھی اس کے اندر نہیں ہے، کہ باوجود اس کے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس نے تخلیق فرمائی ہے، آسمان اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، یہ دن اور رات اسی کے ہیں، یہ ہوائیں وہی چلا رہا ہے، بادل وہ اٹھاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، زمین سے رزق وہی نکالتا ہے، ہمارا بھی خالق، ہمارے بڑوں کا بھی خالق، ہمارے چھوٹوں کا بھی خالق، رزق وہی دیتا ہے، ہوائیں وہ چلا رہا ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے باوجود یہ انسان دوسروں کے در پہ جا کے ان کو پکارتا ہے، دوسروں کے قوانین کے اوپر عمل کرتا ہے، دوسروں کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کے سامنے یہ جھکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا کہنا یہ مانتا ہے، یہ کتنا ناشکر انسان ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اس لیے سورۃ العادیات کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے، جانور کی طرح بھی جانور جیسی شکر گزاری بھی اس کے اندر نہیں ہے، جانوروں کی طرح، اس سے بھی یہ گیا گزرا ہے یہ انسان۔ تو جب اللہ کا نبی انہیں دعوت دیتا ہے، ہدایت کی دعوت، اللہ کی کتاب کی دعوت، تو ہر دور کے اندر لوگوں نے وہی کام کیا ہے جو آج ہو رہا ہے، ہمارے مشاہدے میں ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی آپ دعوت دے تو اس دعوت کے نتیجے میں جو آپ کو جواب ملے گا، بالکل وہی جواب ملے گا جو پچھلوں نے دیا ہے، اگلے بھی وہی جواب دیں گے، وہی رویہ ہوگا جو پچھلوں کا رویہ تھا، وہی سختی ہوگی جو پچھلوں کے اندر تھی، وہی انکار اور کفر ہوگا جو پچھلوں کے اندر تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ کسی خام خیالی، کسی خوش فہمی کے اندر نہ رہے کہ جی میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ تو قرآن ماننے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، جن لوگوں کو رسولوں نے دعوت دی ہے وہ لوگ بھی رسولوں کے ماننے والے تھے، کتابوں کے ماننے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس طرح اس نظام کو چلایا ہے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، کہ یہ جو بات ہے نا اللہ کی، اس میں انقطاع نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو کتاب آ رہی ہے ایک کے بعد دوسری، یہ جو رسول آ رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، اس کتاب کی بھی یہ صفت ہے مصدقا لما بین یدی، پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور رسول جو ہے اس کی بھی یہ صفت ہے وما کنت بدعا من الرسل، کہ آپ کوئی نیا شریعت، نیا دین، نئی شریعت لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ انہی رسولوں کی وقفینا علی آثارہم، ایک کے بعد اس کے نقش قدم پر اسی دین کو دے کر اللہ نے دوسرے رسول کو بھیج دیا ہے۔
الا یہ کہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو کتاب نبی کو ملتی ہے اس کے اندر مزید چیزیں بھی آ جاتی ہے. جیسے آپ سورۃ الاحزاب دیکھ لیں تو اس کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے ازواج کا ذکر ہے، زید کا ذکر ہے، اس کی بیوی کا ذکر ہے، کئی چیزوں کا ذکر ہے جو توریت اور انجیل کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید سے. تو ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہی جواب آپ کو ملے گا، اور آپ اس خام خیالی یا خوش فہمی کے اندر نہ رہے کہ بھائی میں تو ان کے سامنے اس رسول کی بات رکھ رہا ہوں جس رسول کو یہ خود مانتے ہیں، میں تو ان کے سامنے قرآن کی بات رکھ رہا ہوں، قرآن کو تو یہ خود مانتے ہیں. نہیں، قرآن کو یہ مانتے ہیں لیکن کس حد تک مانتے ہیں؟ بس اتنا مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کی عزت اور ادب یہ ہے کہ کپڑوں میں لپیٹ کے طاق پہ رکھ دو، اگر نیچے گر جائے غلطی سے تو اٹھا کے چوم لو، ٹھیک ہے نا. اس سے قرآن خوانیاں کرا لو، ختم شریف کرا لو، اس کا تعویذ لکھ لو، کوئی بیمار ہو جائے اس کو دم کر لو. یہ کتاب ان چیزوں کے لیے ہے، بس اس حد تک یہ مانتے ہیں. کبھی اس کتاب کو اس قوم نے قانون کی کتاب تسلیم ہی نہیں کیا ہے، ہدایت کی کتاب اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، فقہ کی کتاب اس کتاب کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، عمل کی کتاب اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، احکامات کی کتاب اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، تنازع کے اندر فیصلہ کرنے والی کتاب اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے. اگر تسلیم کرتے تو اس کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابیں آپ کو نہ ملتی، کبھی بھی نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ آپ غور و فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا رسول اللہ کی کتاب سکھا رہا ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ بیان فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر یہ احسان فرمایا ہے. کیا احسان فرمایا ہے؟ کہ انہی کے اندر اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے. اب رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ اس کتاب کے ذریعے کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، رسول کا نصاب جو صحابہ کو پڑھانے کا ہے اس کے مدرسے کا، مدرسۃ الصفہ کا، وہ یہی کتاب ہے. والحکمہ، احکامات بھی اسی کتاب سے وہ سکھا رہا ہے، کسی اور کتاب سے نہیں سکھا رہا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ جملہ اس پر ڈال ہے کہ اس کتاب کے سیکھنے، اس کتاب کے ماننے اور اس کتاب پر عمل کرنے سے پہلے وہ گمراہی کے اندر تھے. جتنے بھی صحابہ تھے وہ گمراہی کے اندر تھے. گمراہی سے نکالنے والی یہی کتاب تھی، یہی رسول تھا. سورۃ ابراہیم کے اندر دیکھیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ بیان فرماتا ہے الف لام را، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. اللہ بیان فرماتا ہے، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لائے. یہ کتاب ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کسی مولوی کے حکم سے نہیں، کسی مفتی، کسی قاضی، کسی علامہ کے حکم سے نہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. اب آپ دیکھیں، رسول ہے اللہ کا، لیکن رسول سے بھی اتبع ما اوحی الیک، اتباع وحی کا حکم اس کو دیا جاتا ہے. اتباع وحی کا،
اور ایسے اتباعی وحی کا حکم اس کو دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ. یہ قرآن مجید اس کو تھوڑا دیکھا کریں، اس میں غور و فکر کریں. یہاں آپ دیکھیں سورۃ یونس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، پوری کی پوری کتاب چھوڑ دو، یہ کوئی اور کتاب لے آؤ. دو مطالبے تھے، اس کتاب کو چھوڑو کوئی اور کتاب لے آؤ. ایک مطالبہ یہ تھا. اگر اس کتاب کو پورا نہیں چھوڑ سکتے ہو او بدلہ، تھوڑی سی تبدیلی اس کے اندر کرو، کچھ اس میں سے لے لو، کچھ اور ہمارے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں، ہمارے حضرات کی، ہمارے علماء کی، ہمارے مولوی اور پیروں کی، ان میں سے کچھ لے لو. اس طرح ایک مشترکہ کتاب بنا لیتے ہیں، ایک ایسی کتاب بنا لیتے ہیں جس میں کچھ ہمارا ہو کچھ اس کتاب کا ہو، تو پھر بھی گزارا ہوگا، چل جائیں گے. تو اب رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اس سے حکم دے رہا ہے، قل میرے نبی ان سے کہو ما یکون لی، میرے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. کیا؟ ان یہ ابدلہ، کہ اس کتاب کو میں تبدیل کر کے کوئی اور کتاب آپ کو دے دوں، اس سے میں تمہیں ایمان اور یقین کی باتیں سمجھاؤں، دین کی باتیں سمجھاؤں، احکامات کی باتیں سمجھاؤں. من تلقاء نفسی، اپنے طرف سے، میرے بس میں نہیں ہے. ان اتبع، آگے جملہ دیکھے، میں تو پیروی نہیں کرتا ہوں، الا ما یوحى الیہ، مگر اس وحی کی جو اللہ کی طرف سے میرے طرف آتی ہے. آپ غور و فکر کریں، اس مضمون کو آپ جتنا مختصر کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. میں 2 جملے کہوں گا اور ختم کر دوں گا. اور اس کو آپ جتنا طول دینا چاہے طول دے سکتے ہیں. اتنا وسیع مضمون ہے کہ آپ صبح تک بیٹھے رہیں گے اور یہ مضمون ختم نہیں ہوگا. یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے، یہ قرآن کا ختم نہیں ہوگا، یہ اتنا وسیع مضمون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، اس کے بعد کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی فقہ کا امام ہو، کوئی مسلک کا امام ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی قاضی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، مجھے یہ بتائے کہ یہ جتنی بھی شخصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ اور اس کے بعد، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کیوں نہ ہو، کیا یہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول کا مقابلہ کر سکے؟ حیران کن بات ہے کہ جب رسول کے اندر یہ طاقت نہیں، یہ اتھارٹی، یہ اختیار اللہ نے رسول کو نہیں دیا ہے کہ دین کا جو نصاب، عقائد کا جو نصاب، اعمال کا جو نصاب، فقہ کا جو نصاب اللہ نے رسول کو دیا اس کتاب کی صورت میں، اس کتاب کو وہ چینج کر کے کوئی اور کتاب لے آئے، تبدیل کر کے کوئی اور کتاب لے آئے. اور نہ رسول کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دے، پوری کتاب نہ چھوڑے، کچھ تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے ترمیم و اضافہ کر دے، کچھ کمی کر دے. رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا درجہ رسول تک پہنچ نہیں سکتا ہے. تو ان کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ رسول کے بعد وہ دین میں تبدیلی کریں؟ کوئی اور کتاب اپنے طرف سے لکھ کر لوگوں کو دے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے فقہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے تبلیغ کی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے تنازعات سے، مسائل سے نکالنے والی کتاب ہے، جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے؟ کون ایسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بربادی جو آئی ہے نا، یہ ابھی نئی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے دل و دماغ سے تعصب کو نکالے، تعصب کو نکالے. افراط تفرید لوگوں کے اندر ضرور ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے اندر تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور افراد اور تفرید نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. دیکھیں، کچھ لوگ ہوں گے
وہ اپنے آپ کو اہل فقہ کہیں گے، یہ کہ آپ سمجھے کہ ایک قسم کی ان کی افراد اور افرادی عمل ہے ان کا، کہ وہ اس اہل فقہ کہہ کر وہ ہر چیز کو فراموش کر دیں گے۔ اس کے سامنے پھر آپ قرآن بیان کریں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں، وہ کہیں گے نہیں، ہم اہل فقہ ہے، ہمارے امام ہمارے مجتہد نے جو ہمیں کہا ہے بس ہم تو وہی مانیں گے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے، ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں، وہ کہیں گے نہیں، ہم قرآن کو فہم سلف سے سمجھیں گے، حدیث میں کیا آیا ہم یہ دیکھیں گے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہو، اگرچہ وہ حدیث قرآن کے خلاف ہو روایت، پھر بھی اس کا اصرار ہوگا کہ نہیں، ہم اس حدیث کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے، قرآن کے ظاہر کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے علماء حاضرہ کا، اس وقت کے جو علماء ہیں ان کا مسلمہ اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ، کہ قرآن کا جو لفظ ہے اس کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص کا نہیں ہوتا ہے، کسی شان نزول کا نہیں ہوتا ہے، کسی کی رائے، کسی کی تفسیر، کسی کا قول، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جو قرآن کا ظاہر ہوتا ہے اس ظاہر کا جو الفاظ قرآن کے ہیں اس ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر قرآن کا عموم اور اس کا ظاہری لفظ، اس کا ظاہری معنی سب کچھ ہو، لیکن اس کے خلاف اگر وہ ہمارے سلف ہے تو ہم سلف کی مانیں گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ تفرید کے عمل کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ قرآن کہتے کہتے وہ رسول کو بھی الیاذ باللہ اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر وہ رسول کو بھی نہیں مانتے، رسول کی سنت کو بھی نہیں مانتے، کسی صحیح حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ وہ تفریدی طریقہ ہے ان کا جو ہمارے امت کے اندر جو ہے رائج ہے، اور یہ افرادی اور تفرید جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ آج امت کہاں قرآن و سنت کو مان رہی ہے، بالکل فراموش کیا ہوا ہے اس کو، صرف دعویٰ ہے لوگوں کا کہ ہم مانتے ہیں، کہاں مانتے ہیں۔ دیکھیں ظلم یہ ہوا ہے، یہ آپ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 10 صدیاں پہلے، اس وقت سے یہ بگاڑ چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ پہلی صدی کے اندر تھے، وہ تو پھر دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے بعد تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین، تیسری صدی سے جو بگاڑ شروع ہو گیا ہے، تو آپ سمجھو کہ یہ تقریباً کچھ 1200 سال ہو گئے، یعنی 1000 سال سے بھی زیادہ، 1200 سال ہو گئے۔ اس وقت سے اس دین کو اول جو ہے 2 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، یہ اہل تشیع ہے اور یہ اہل سنہ، اہل سنہ ہے، ان 2 بڑی جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ان کے یہاں 12 امام بن گئے اور ان کے یہاں 4 امام بن گئے۔ پھر یہاں پر ایک جو ہے وہ اہل شریعت ہو گئے، دوسرے اہل طریقت ہو گئے۔ اہل طریقت کا پھر کوئی اپنا باطنی علم اور باطنی طریقہ اور سلوک کے درجات ان کے وہ الگ چیز ہے، اور اہل شریعت جو ہے وہ بھی پھر تقسیم ہو گئے، یہ اہل قرآن ہے، یہ اہل فقہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، ان کے اندر یہ تقسیم ہو گئے۔ 4 اماموں کے بعد بھی جو لوگ ایک امام پر اتفاق کر گئے، یعنی امام ابو حنیفہ، جو ہمارے یہاں اکثریت وہی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کا وہ یہی کہتے ہیں ہم حنفی امام، حنفی مسلک کے قائل ہے، امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اہل شریعت الگ اور اہل طریقت الگ، پھر اہل طریقت کے اندر کتنے فرقے آپ کو مل جائیں گے، اور اہل شریعت کے اندر کتنے جو ہے فرقے آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے فرقے آپ کو مل جائیں گے۔
تو یہ جو بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے یا فرقہ بندی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس دور میں آج کسی سے کہے نا، میرا ایک جب ابھی پنجاب سے میں واپسی میں آ رہا تھا تو سفر کے دوران ہی ہم رکشے میں بیٹھے تھے یہاں آنے کے لیے، تو پیچھے میرے ساتھ جو ایک آدمی بیٹھا تھا، رکشے والے نے مجھے اور اس کو دونوں کو بٹھا دیا تھا، وہ بھی یہاں آ رہا تھا بوانی چالی۔ اس نے بتایا میں عالم ہوں اور فارغ التحصیل عالم ہوں، اور بڑے فخر سے وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے امام نے لوگوں کے لیے اتنی سہولت اور اتنی آسانی کر دی کہ 1,20,000 مسائل جو ہے وہ فقہ کے حل کر کے دیے، اجتہاد کر کے، فقہ کے 1,20,000 مسائل۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میرے اندر تعصب نہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں افراد اور تفرید سے بچنے کی۔ اگر غلطی ہو جائے، میں انسان ہوں، نسیان سے خطا سے ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ چیز نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں 1,20,000 مسائل اجتہادی، اس کو آپ بڑھا دو 2,40,000 کر دو، میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں امام ابو حنیفہ کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نیک انسان گزرے ہیں۔ میں تمام ائمہ کا ماننے والا ہوں، کسی پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، جتنے بھی قرآن اور سنت کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اس کے باوجود کہ ایک بہت بڑے امام فقہ کے گزرے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اس کی وہی باتیں میں مانوں گا جو قرآن کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق۔ جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اس کے ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، میں قرآن اور سنت کا مقلد ہوں۔ مجھ سے جس چیز کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سورۃ انعام کے اندر دیکھیں آیت 130 کے اندر اللہ نے یہ مضمون ذکر کیا ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ معاشر کے میدان میں اللہ فرماتا ہے میں ان کو جمع کروں گا اور پوچھوں گا ان سے کہ لوگوں بتاؤ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے یا نہیں، ایک سوال یہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ میرے رسولوں نے میری کتاب کی آیتیں تمہارے سامنے بیان کی تھی یا نہیں۔ بس یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام بخاری کی تقلید تم نے کی تھی یا نہیں، امام مسلم کی تقلید کی تھی یا نہیں۔ یہ تقلید کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اگر احناف، شوافی، حنبلی، مالکی وہ فقہی اماموں کی یا کچھ اہل حدیث علماء ہے یا ائمہ ہے ان کی تقلید کرتے ہیں، تو ہمارے جو اہل حدیث جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں ان سے زیادہ سختی سے وہ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں، ان سے زیادہ سخت، کہ بخاری کے اندر جو روایت آ گئی بس بخاری کے اندر آنا کافی ہے، اب وہ قرآن کے خلاف وہ فکر نہیں ہے، وہ قرآن کی بات نہیں مانیں گے، وہ بخاری کی، اس لیے کہ امام بخاری وہ اس روایت کو لایا ہے۔ یہ شدید تقلید ہے، شدید تقلید ہے یہ۔ تو امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل ہو یا کوئی بھی ہو یا ائمہ احادیث کے اندر جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس ائمہ حدیث آئے تھے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں حدیثوں کی لکھی تھی اور تمہارے سامنے بیان کی تھی، ان ائمہ حدیث کی بات تم نے مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ تھوڑا سا فرق کرنا۔ اس کے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حدیثوں کا انکار کر رہا ہوں، صحیح احادیث کا۔ حدیث کا بھی مقام سمجھنے کی کوشش کرے، حدیث ہے اصل میں کیا؟ سمعت عن فلان یہ حدیث نہیں ہوتی ہے، اخبرنی عن فلان، اخبرنی فلان یہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔
یا حدثنی فلاں، یہ حدیث نہیں ہوتی ہے، یہ اصل میں راوی جو ہوتے ہیں یہ تو راوی ہوتے ہیں، یہ انسان ہمارے طرح انسان ہوتے ہیں۔ جو اصل میں ماننے والی چیز ہے وہ رسول ہے، وہ رسول کی سنت ہے، وہ رسول کے اقوال ہے۔ میں منکرین سنت کی طرح اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، وہ تو کفر ہے۔ وہ تو میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ دو چیزوں کا پوچھا جائے گا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اللہ کا رسول۔ جب تک اللہ کا رسول دنیا میں تھا کوئی حدیث کی کتابیں نہیں تھی۔ امام بخاری یا جتنی بھی ائمہ ہے یہ 3 صدی میں کتابیں لکھی گئی ہیں، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی، رسول موجود تھا، رسول کو دیکھ کے لوگ کام کرتے تھے، رسول فرماتا تھا اور لوگ کام کرتے تھے۔ صحابہ پورے ایسے دور سے گزرے ہیں، سینہ بسینہ یہ علم جو ہے منتقل ہو رہا تھا، عمل بعمل یہ منتقل ہو رہا تھا۔ بعد میں انہوں نے ائمہ حدیث نے محسوس کیا کہ یار یہ سنت جو ہے ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو محفوظ کر دیا جائے، کتابی صورت دے دی، لیکن اس میں بہت سارا گڑبڑ بھی پھر ہو گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ سوال ہی نہیں کریں گے کہ ائمہ حدیث کی بات تم نے مانی تھی یا نہیں، ائمہ فقہ کی بات تم نے مانی تھی یا نہیں۔ سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو تم نے مانا تھا یا نہیں، اللہ کے رسول کی بات تم نے مانی تھی یا نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے، بڑی کانٹے کی چیز ہے، اس کو آپ سمجھے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نہیں تھے، امام بخاری نہیں تھے، امام جعفر صادق نہیں تھے، ان ائمہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ کا رسول اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، تمام مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ میرے بھائیوں، اگر تقلید ہوتی، اگر مذہب ہوتا، اگر مسلک ہوتا، اگر فرقہ ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا، لوگ اس کی تقلید کرتے، اس کا مسلک ہوتا، اس کا مذہب ہوتا، اس کی کتابیں ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، اس کے بعد یہ جو حدیثوں کے اندر ان کے نام آ رہے ہیں، تمام کل صحابہ، اگر ہوتی تقلید، ان کا کوئی مذہب اور مسلک ہوتا اور یہ حق ہوتا تو ان کا ہوتا، دوسری صدی سے یہ معاملہ شروع نہ ہوتا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، کسی کی بھی تقلید نہیں ہے، بات یہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کا رسول، یہ ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص آ رہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، شاید ایسا کوئی نام ہے اس کا۔ اچھا، جو اصل مسئلہ اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی غلط فعل ہے اس کا۔ اس کو چاہیے قرآن بیان کرے، اس کو چاہیے توحید بیان کرے، اس کو چاہیے سنت بیان کرے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان تفریق پیدا کر دی، اور ایک کو جو ہے آپ جنتی کہے اور دوسرے کو آپ کہے کہ میں صرف مصلحت کے تحت کچھ کہتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کفر کا بھی فتویٰ لگا دیتے، اب مصلحت کے تحت نہیں کہہ رہے ہیں۔ بات آپ اتنی آگے لے گئے، تو مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ اس مسئلے کو چھیڑتے کہ یہ بات جو صحابہ کے شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے اور اس قسم کے غلط باتیں کر رہا ہے، اسے روکنا چاہیے اس سے، اور اس کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کے بجائے اپنا، اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بغیر اس کے مولا علی کے بغیر وہ نہیں کہتا ہے، حالانکہ مولا اللہ کی صفت ہے۔ اب کیوں علی کو مولا کہہ رہے کسی ایک خاص فرقے کو خوش کرنے کے لیے؟
کسی صحابی کے ساتھ وہ یہ مولا نہیں کہے گا، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کہے گا۔ لیکن آج لوگوں نے اس کے خلاف جو احتجاج کیا ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام وہ تو بعد کی بات ہے، اس کو تو تھوڑا سا پیچھے رکھا ہوا ہے، اصل میں یہ ہے کہ فرقوں کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، وہ اہل حدیثوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اہل حدیث بڑے پرجوش ہے احتجاج کرنے میں، دیوبندیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ بہت پرجوش ہے احتجاج کرنے میں۔ اہل سنت پر جماعت جو بریلوی مسلک کے ہیں ان کے خلاف بات کر رہا ہے، ان کے حوالے دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، یہ شرکیہ بات ہے، کفریہ بات ہے، اس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جو احتجاج کرنا چاہیے تھا اس چیز کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں کسی کے لیے بھی بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، کسی کے شان میں گستاخی کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کی اللہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگ جس کو لوگ ماننے والے ہیں۔ قرآن منع کرتا ہے ان کی برائیاں مت کرو، ورنہ ناسمجھی میں وہ اللہ کی برائی شروع کر دیں گے، اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اول تو یہ طریقہ جاہلانہ ہے۔ آپ صرف بات بتائے کہ یہ بات کفر کی ہے، فلاں کتاب میں لکھی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بات کفر کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے کتاب کا حوالہ دیا، چشتی رسول اللہ، اب یہ بات بتا دو کہ کفر کی، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، لہٰذا کوئی بھی اپنے آپ کو رسول کہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہوگا، چاہے بات کسی کی بھی ہوگی۔ تو وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اہمیت جو سب سے زیادہ ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اپنے بزرگوں کی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ادب کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے شان میں آپ گستاخی کریں، کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، نہیں، برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کفر کسی نے کیا ہے اس کفر کو دکھائے کہ یہ شخصیت جتنی بھی بڑی ہو، یا تو یہ تسلیم کرے کہ یہ کفریہ الفاظ جو کتاب میں لکھے ہیں یہ کسی نے ادخال کیا ہے، کسی نے دس کیا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، کسی نے منسوب کر دی اس کے طرف، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات اس کی ہے، تو بصورت ہے اس صورت میں پھر کیا، وہ بات جس کی ہوگی وہ کافر ہوگا، چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس پہ پھر کفر کا فتویٰ لگے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو جب تک لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں بٹھائی جائے کہ دیکھو اپنے سے بڑے عمر کا ہو اس کا ادب کرے، اس کی عزت کرے، اپنے سے چھوٹے کے اوپر شفقت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں بات صرف اللہ کی مانی جائے گی۔ کس کی مانی جائے گی؟ حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا، کوئی بڑا نہیں ہے۔ نمازوں میں اب کہتے ہو اللہ اکبر، جب کہتے ہو اللہ اکبر تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تفضیل کا صیغہ ہے۔ تفضیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جب آپ تفضیل کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں آپ نے دوسرے کو بڑا تسلیم کر لیا ہے، تو جتنی بھی مخلوق ہے ان سب سے اللہ بڑا ہے، اس کی بڑائی آپ نے تسلیم کر لی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت ہو اور اس کے مقابلے میں آپ کسی بزرگ کی کتاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہیں، کسی بزرگ کا قول پیش کرے، کسی بزرگ کا طریقہ پیش کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فرمایا، لوگوں کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں؟ لوگوں کی ذہنیت خراب ہوگی یا نہیں؟ سارا بزرگوں کا دین چل رہا ہے، بھائی ان سے کہو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب میں براہ راست اللہ کی کتاب سکھاؤ۔ آپ آج ایک مصیبت تو نہیں ہے نا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن سکھایا جاتا تھا اور کتاب وہی ہو کر آتی تھی، بس یہ احکامات کی کتاب تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 5 چیزیں ہیں، اس کے اندر اوامر ہے، اس کے اندر نوائی ہے، اس کے اندر حرام ہے، اس کے اندر حلال ہے، اور اس کے اندر امثال ہے۔ اب اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ 15 علوم کی کیسے پڑ گئی؟
ہم پھر کہتے ہیں کہ چلو آپ 14 علوم کیا، آپ 15 کیا، 18 علوم سکھا دیں، ارے 22 علوم سکھا دیں، ہمیں کوئی بات اس سے غرض نہیں ہے، سکھائے، آپ علوم سکھائے، لیکن آپ ان علوم کو دین نہ کہے، ان علوم کے لیے آپ قرآن کو پابند نہ کرے کہ ان علوم کو سیکھے گا تو پھر قرآن کو سیکھے گا، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ قرآن کے احکامات اس وقت تک نہیں سکھاؤ گے جب تک وہ 15 علوم نہ سیکھے، قرآن کے حلال اور حرام نہیں سکھاؤ گے جب تک وہ 15 علوم نہیں سیکھے گا، قرآن کے نواہی نہیں سکھاؤ گے جب تک 15 علوم نہیں سیکھے گا، وہ تو ایسے دنیا سے چلا جائے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسفہ سکھاتے تھے؟ فلسفہ تو یونان سے آیا ہوا ہے، منطق تو آپ نے یونان کے فلسفے کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا ایجادی علم ہے، یہ جو آپ نے بنایا ہے۔ نحو و صرف جو ہے یہ تو عجمی علوم ہے، یہ عرب کے علوم نہیں ہے۔ عرب کو جو ہے نحو و صرف کی کیا ضرورت ہے؟ میری زبان پشتو ہے، مجھے نحو و صرف کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے گرامر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتہ ہے کسی کو بلانے کے لیے کیا الفاظ ہوتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، بھیجنے کے لیے کیا الفاظ ہوتے ہیں، کیا معنی ہوتا ہے، ایک ایک لفظ میں فرق کر سکتا ہوں، اس کے ماضی کو جانتا ہوں، حال کو جانتا ہوں، مستقبل کو جانتا ہوں، مرد کو جانتا ہوں، عورت کو جانتا ہوں، اس کے اصطلاحات کو جانتا ہوں، میری زبان ہے میں جانتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے نحو و صرف کی۔ یہ علوم العجم ہے، یہ عجمیوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ تجوید کا علم ہو، یہ علوم العجم میں سے آتا ہے، آپ بالکل شوق سے سکھائے اس کو، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس کے طرف آنا ہوگا کہ عوام الناس کے سامنے قرآن بیان کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہنا ہوگا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ عوام کو سکھاؤ گے تو یہ گمراہ ہو جائے گی۔ یہ گمراہی کے لیے یہ کتاب آئی تھی، ہدی للناس ہے، ہدی للعلماء نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ آپ قرآن دیکھیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر، ہر اسکول کے اندر، ہر مجلس کے اندر یہ لازم ہونا چاہیے کہ لوگوں کو قرآن سکھایا جائے، ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، تب انقلاب آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ریمنڈ کے اندر 25,000 کا مجمع جمع ہو گیا، 20,000 کا مجمع جمع ہو گیا، اسی طرح فیضان مدینہ کے اندر لاکھوں کا مجمع وہاں بھی جمع ہو گیا، اسی طرح ملتان کے اندر مرید کے اندر اہل حدیثوں کے یہاں بھی لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا، شیعوں کے اندر بھی لاکھوں کا مجمع۔ بھائی آپ جو مجمع جمع ہو رہے، اجتماعات ہو رہے، ان کا رزلٹ دیکھیں، ان کا نتیجہ دیکھیں، عقائد کتنے لوگوں کے صحیح ہو گئے، اعمال کتنے لوگوں کے صحیح ہو گئے، کتنا فیصد دین اسلام اس ملک کے اندر نافذ ہو گیا، اس کے لیے کتنا کام ہوا، کتنا تقوی لوگوں کے اندر آیا۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، دن بدن معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، شرک کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بدعمالیوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کتاب انقلاب تھا وہ آپ نے بیان نہیں کی ہے، وہ کتاب انقلاب آپ نے بیان نہیں کی ہے، اور یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اس کو بیان کرنا تھا، لیکن آپ جس مسجد کے اندر ہے، آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کوئی اور ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ قرآن نہیں بیان کر رہے۔ کیوں نہیں بیان کر رہے؟ آپ عام لوگ تبلیغی جماعت کے، چاہے وہ دعوت اسلامی سے ہو یا وہ تبلیغی جماعت دیوبند والوں کے ہو، دونوں آپ دیکھیں بالکل ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کتاب اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں بیان کرنا۔ اگر آپ قرآن بیان کرتے تو یہ کیوں ہوتا؟ قصے اور کہانیاں کیوں بیان ہوتے؟ ملفوظات کیوں بیان ہوتے؟ یہ فضائل، من گڑت فضائل کیوں بیان ہوتے؟ ضعیف روایتیں کیوں بیان ہوتی؟ حق اور باطل کیوں مکس کیا جاتا؟ آپ قرآن نہیں بیان کر رہے، اس لیے وہاں جو ہے ایک ایسا شخص جس کو قرآن اور سنت کا پتہ نہیں، وہ بیٹھ گیا، اور ایک ایسی کتاب جس میں حق اور باطل دونوں مکس ہے، اس نے جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ تو علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر مسجد کے اندر قرآن کا درس کرے، اور درس بھی اس شان سے کرے، اپنا علم جاڑنے کے لیے نہیں۔ آج تو ہمارے یہاں دروس ہوتے نہیں، اگر ہوتے بھی ہے تو وہ اپنا علم جاڑنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ کتاب اس طرح بیان کرے کہ لوگ اللہ کے احکامات سیکھ جائے، یہ کتاب اس طرح بیان کرے جو نوائی ہے جس سے منع کیا ہے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس سے مجھے منع ہونا ہے، جہنم کی وعیدیں انذار قرآن میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے، جنتوں کی بشارتیں لوگوں کے سامنے رکھے، جو مثالیں اللہ نے بیان کی وہ لوگوں کو سمجھائے، جو حلال اللہ نے بیان کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ یہ حلال چیزیں تمہیں استعمال کرنی ہے، جو حرام ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ اس سے وہ منع ہو جائے۔ اس طرح قرآن بیان کرے تاکہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے۔ پہلے میں نے کہا، پھر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہیں، میں باطل کے خلاف ہوں، میں حق کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں حق کے لیے کر رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ جتنی بھی سامعین ہیں بلا تعصب میرے ان باتوں کو سنجیدہ لیں گے اور ان باتوں کو خیرخواہی کی باتیں جانتے ہوئے اس کو اپنائیں گے، اور اچھے اچھے علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ یقین جانیں ایسے ایسے علماء جیسے کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتارنے والے، ایک ایک لفظ عربی کے ایک ایک لفظ کے نقطوں تک، یعنی حرکات اور اعراب تو چھوڑے، نقطوں تک وہ بھی آپ کے سامنے اس کی جو ہے مصلحتیں وہ بیان کر دیں گے۔ لیکن ایسے علماء اگر وہ قرآن بیان نہیں کرتے ہیں اور لوگ گمراہی کے اندر، عقائد بھی خراب، اعمال بھی خراب، تو وہ اس بات کو تو وہ سوچے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں وہ کیا جواب دے گا۔ سورۃ بقرہ دیکھے، سورۃ آل عمران دیکھے، لعنت کر رہا ہے اللہ، ملائکہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اور ایسا جرم ہے اللہ فرماتا ہے پاک ہی نہیں کروں گا اس جرم سے، ہمیشہ جہنم میں یہ جلتے رہیں گے، ان سے میں کلام بھی نہیں کروں گا، بات بھی نہیں کروں گا ایسے علماء سے۔ تو ایک تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن بیان کریں اور احادیث کے اندر بھی محتاط رویہ اختیار کرے، جس طرح صحابہ کا محتاط رویہ تھا۔ کسی صحابی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی، کیوں؟ حدیث کو تو وہ مانتے تھے وہ حدیثوں کو، حدیثوں کے وہ منکر نہیں تھے جیسے آج کے منکرین حدیث ہے، لیکن وہ اس ذمہ داری کو بہت باری ذمہ داری سمجھتے تھے کہ کوئی حدیث ہم بیان کر رہے ہیں اور اس میں ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کو ہم نے نبی کے طرف منسوب کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اس وعید سے وہ ڈرتے تھے، اس خوف سے وہ کتابیں نہیں لکھتے تھے۔ تو اس لیے جو صحیح احادیث ہے، غلط احادیث ہے، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، صحیح حدیث کو ایک طرف کرے اور اس کا معیار لوگوں کو بتائے کہ سند بعد میں ہے، پہلے متن ہے، ان روایتوں کو ہم قرآن پہ پیش کریں گے، اس علم کو آگے بڑھائے، منتقل کرے، لوگوں کو روشناس کرائے اس علم سے، تاکہ جو آج منکرین حدیث پھیلے ہوئے ہیں یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ ان کے دروس ہو رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نماز یہ صلاۃ نہیں ہے، عمرہ یہ عمرہ نہیں، حج یہ عمرہ نہیں ہے، خانہ کعبہ یہ خانہ کعبہ نہیں ہے، بیت اللہ کے یہ معنی نہیں ہے، ہر چیز کو انہوں نے بدل دیا، اسلام کو ایک تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط حدیثوں کو الگ کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ غلط حدیث ہے، تاکہ یہ شش و پن سے لوگ نکلے، یہ ان جہلاء، ان منکرین سنت کے کا شکار نہ ہو یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دین سے بدظن کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 کے اندر اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ تمہارے اندر ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تفقہ فی الدین جو ہے وہ حاصل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے نیچے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب جہاد کے لیے، قتال کے لیے صحابہ جاتے تھے، اس میں سے کچھ لوگ رہ جاتے تھے تو اس پہ سخت قسم کی وعید قرآن نے بیان کی، تو اس سے صحابہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب نکلتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر پھر اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، کچھ یہاں رہے، کچھ وہاں جائے، کچھ دین سیکھنے کے لیے جائے، اس طرح تقسیم کر دیا۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے نکلیں تو کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلیں، جو دین سیکھے وہ آ کے پھر جو تبلیغ کر رہے ان کو بھی سمجھائے، اور جو نہیں گئے اپنے گھروں پر ہے ان کو بھی سمجھائے۔ تو اس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب پھر دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے علوم آپ چھوڑے، بات کی بات ہے، وہ سیکھے نہ سیکھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اپنے بچوں کو
قرآن جو ہے وہ صحیح طور پہ معنی کے ساتھ اور ناظرے کے ساتھ جو ہے وہ سکھا دے کہ وہ اچھا ناظرہ بھی کر سکے اور قرآن مجید جو ہے اس کو صحیح طور پہ پڑھ بھی سکے اور سمجھ بھی سکے، خود عمل کرے، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ تو تمام ساتھی اس کے لیے کوشش کریں گے نا، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا قرآن کہتا ہے، ایک جہاد ہے، ایک جہاد کبیرہ ہے، دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے ذریعے سے جہاد کرنا، لوگوں کو اس کا علم منتقل کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد کبیر ہے یہ۔ تو یہ جہاد کبیر اس کے اندر اپنے بچوں کو شامل کریں۔ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے، ضرورت نہیں ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ ٹھیلا چلائے، ہمارا بچہ جو ہے ریڑھی چلائے، ہمارا بچہ جو ہے دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کرے، بوریاں اٹھائے، کوئی بات نہیں، محنت مشقت کرے، لیکن یہ لازم کر دے اپنے آپ پہ کہ دنیا کا تھوڑا بہت علم حاصل کرنے کے بعد وہ دین کا علم حاصل کرے، اس کو وقف کر دے اس کے لیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، تاکہ جو علماء سوء ہیں، جو دین کے جو جڑیں کاٹ رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، ایسے علماء سوء کا جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور حق بیان کیا جائے۔ اس کے لیے جہاد کریں گے انشاءاللہ ساتھی، اپنے اپنے بچوں میں سے ایک ضرور جو ہے اس کے لیے نکالے اللہ کے راہ میں، تاکہ وہ سیکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔